اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کی اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم بات کریں گے ایمان سے متعلق ایک بڑے ہی اہم موضوع پر، اور وہ موضوع ہے اللہ کے ولیوں کی کرامتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہم انسانوں کو جو پیدا کیا، ان میں سے کچھ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے چن لیا۔ وہ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت جیسی عظیم نعمت سے نوازا، قوموں کی طرف انہیں اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے ان نبیوں نے اور اللہ کے ان رسولوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تائید فرمائی۔ قوم کے لوگوں نے جب اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے
کچھ معجزے اللہ کے نبیوں کو عطا کیے، ان معجزوں کو اللہ کے نبیوں نے قوموں کے سامنے پیش کیا، دکھلایا، کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس نشانی کو دیکھ کر تم سمجھ سکتے ہو کہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی نشانیوں کو معجزہ کہا جاتا تھا، جس کا تفصیلی ذکر گزشتہ درس میں کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزوں سے نوازا تھا۔ معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں یا ایسی حالت کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے ذریعے صادر ہوتی ہے، جسے عام آدمی نہیں کر سکتا، یا عام حالت میں جو چیز واقع نہیں ہوتی، اللہ کے نبی جو دنیا میں بھیجے جاتے ہیں ان کے ہاتھ پر اگر کوئی خلاف واقع جو عام طور پر ہونے والی چیز نہیں ہے واقع ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، جبکہ آگ عام طور پر بلکہ ہر حال میں جلانے والی چیز ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کرنے پر چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ صالح علیہ السلام کے دعا کرنے پر پتھر کی چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو ایسی حالت اور ایسی کیفیت اگر اللہ کے کسی نبی کے ذریعے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے کی خلاف واقع جو حقیقت میں ہو نہیں سکتی، لیکن ایسی چیز اگر کسی غیر نبی سے، جو نبی نہیں ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے، متقی، پرہیزگار، ایمان والی شخصیت سے اگر کوئی چیز واقع ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامتیں حق ہیں، ان پر ایمان ضروری ہے، کرامتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے کرامتوں کا ذکر کیا ہے، احادیث میں بھی کرامتوں کا ذکر ہے۔ ہمارے سلف صالحین جو امت کے نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری کرامتوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ جو چیز کرامت کے طور پر واقع ہو جائے اس پر ایمان ضروری ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرامات الاولیاء حق باتفاق ائمۃ اہل الاسلام، مسلمانوں کے تمام ائمہ کرام یعنی علماء کرام، ان لوگوں کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے ولیوں کے لیے کرامتیں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں۔ والسنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر یقین ہے، یعنی اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین عظام اور ان کے بعد آئے ہوئے نیک لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں، ان تمام کا اتفاق ہے کہ کرامتیں اللہ کے اولیاء کی ہوتی ہیں۔ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا ذکر ملتا ہے۔
والاحادیث الصحیحہ، اور صحیح حدیثوں میں بھی اللہ کے اولیاء کی کرامتوں کا ذکر ملتا ہے، والآثار المتواترۃ عن الصحابۃ والتابعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین یعنی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کے شاگردوں کے بہت سارے روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنْكَرَهَا أَهْلُ الْبِدْعِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامتوں کا انکار بعض اہل بدعت نے کیا ہے، اور اہل بدعت کی بہت ساری جماعتیں ہیں، ان کے بہت سے فرقے ہیں۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا، یہ لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ جہمیہ ایک فرقہ تھا، اس کے ابھی بھی نشانیاں بہت ساری جماعتوں میں ہیں، معتزلہ اور جہمیہ کے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے، لیکن وہیں پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی حقیقت سے ہم تمام کو آگاہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ كَثِيرٌ مِّمَّنْ يَدَّعِيهَا او تدعى له يكون كذابا او ملبوسا عليه، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے کرامتوں کے دعوے دار جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہے، وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ شیطان نے ان کو کرامت کے نام پر کسی اور چیز میں الجھا کر انہیں گمراہ کر دیا ہو۔ یہ آخری کی بات جو ہے اچھی طور پر سمجھنے کی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّمَّنْ يَدَّعِيهَا أَوْ تُدَّعَى لَهُ يَكُونُ كَذَّابًا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کرامتوں کے دعوے دار ہیں، کرامتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، کذاب ہوں گے، بڑے جھوٹ بولنے والے ہوں گے، یا جس کے لیے کرامت بیان کی جا رہی ہے، جو کرامت بیان بنا کر بتائی جا رہی ہے، وہ جھوٹی روایت ہوگی، جھوٹا قصہ ہوگا جو اللہ کے کسی ولی کی طرف گھڑ دیا گیا ہو۔ تو یہ حقیقت ہے۔ او ملبوسا علیہ، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، لیکن شیطان نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے، جو حقیقت میں غلط چیز کو کرامت کا نام دے رہا ہے۔ کرامت پر ایمان ضروری ہے، لیکن اس میں بھی تحقیق ضروری ہے۔ کس طریقے سے تحقیق کریں گے، وہی چیز ہم کو جاننا ہے۔ سب سے پہلے ہم تمام کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ ولی، اس کا معنی کیا ہے، اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے، اس بات کو غور سے سنیں، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے ولیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کے کئی مقامات پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے ولیوں کے بارے میں بھی بتلایا ہے۔ تو دو چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ولی اللہ کے بھی ہوتے ہیں، ولی شیطان کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام انہوں نے رکھا الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ کتاب کا نام ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، شیطان کے ولیوں اور اللہ کے ولیوں کے بیچ کا فرق۔ کیا فرق ہے اللہ کے ولیوں میں، شیطان کے ولیوں میں، اس حقیقت کو انہوں نے اس کتاب کے اندر واضح کیا۔ اور سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے کلام قرآن کریم سے اس بات کو بیان کیا کہ جیسے اللہ کے ولی ہیں اسی طریقے سے شیطان کے بھی ولی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اچھی طریقے سے آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے نہ تو کوئی غم ہے۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں. فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کی دو بڑی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا ولی تو اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور اس نے ان لوگوں کو ولی بنایا جو صالح ہیں، جو نیک ہیں. تو ولیوں کی صفتیں ہیں ایمان والے، تقوی والے، نیک، یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اسی طریقے سے شیطان کے بھی ولی ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کفر والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کے ولیوں سے لڑو، شیطان کے ولیوں سے لڑو. جیسے اللہ نے کہا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اسی طریقے سے یہاں اللہ نے کہا اولیاء الشیطان، فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے ولیوں سے جنگ کرو، شیطان کے ولیوں سے لڑو. تو شیطان کے بھی ولی ہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کی جو چال ہے، وہ بڑی کمزور ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطان کا ولی بنا دیا ہے، شیطانوں کو ولی بنا دیا ہے. کس کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ ہے. ایمان والے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. مومنین ہیں، جیسا آگے آئے گا. یہاں پر اللہ فرماتا ہے انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیطانوں کو ہی ولی بنا دیا ہے. کس کا ولی بنا دیا ہے؟ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا ولی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا ولی کون ہے؟ شیطان ہے. جو ایمان نہیں لاتے وہ شیطان کے ولی ہیں اور شیطان ان کا ولی ہے. اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین وحی کرتے ہیں، شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے ولیوں کی طرف. یعنی شیطان کی بھی وحی ہوتی ہے، اور شیطان کس کی طرف وحی کرتا ہے؟ اپنے ولیوں کی طرف وحی کرتا ہے. لیجادلوکم، تاکہ وہ تم لوگوں سے لڑ سکیں، جھگڑ سکیں یا بحث مباحثہ کر سکیں. تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ النَّاسَ فِيهِمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ، جب یہ چیز جان لی گئی، جب اس چیز کی حقیقت واضح ہو گئی کہ لوگوں میں کچھ اللہ کے ولی ہیں اور لوگوں میں کچھ شیطان کے ولی ہیں، فَيَجِبُ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، تو اب یہ بات ضروری ہے کہ ہم دونوں کے بیچ فرق جاننا ضروری ہے کہ کون کس کا ولی ہے. کما ذکر اللہ ورسولہ فیہما، کما فرق اللہ ورسولہ فیہما، جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ولیوں کو الگ، اللہ کے ولیوں کو الگ بیان کیا ہے، اسی طریقے سے ان کے درمیان تمیز کرنا، فرق کرنا بھی ضروری ہے. اب کون اللہ کا ولی ہوگا، کون شیطان کا ولی ہوگا، رحمان کے ولی کون ہیں، شیطان کے ولی کون ہیں، یہ کیسے ہم جانیں گے؟ ایک اصول، ایک فارمولا، ایک ضابطہ
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، فرماتے ہیں فمن شہد له محمد صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ اولیاء اللہ فہو من اولیاء الرحمن، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا دیں کہ وہ رحمان کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، اسے ہم رحمان کا ولی سمجھیں گے، اللہ کا ولی سمجھیں گے۔ ومن شہد له بأنہ من اعداء اللہ فہو من اعداء اللہ و اولیاء الشیطان، اور جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا دیں کہ وہ شیطان کا ولی ہے تو وہ شیطان کا ولی ہوگا۔ تو قرآن کی جو آیتیں پیچھے ہم نے بیان کی اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، شیطان کے ولیوں کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ اللہ کے ولیوں کی جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں وہ نشانیاں یہ ہیں کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی کی زندگی بسر کیے۔ تو اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا، ایمان کے تمام ارکان کو مانے گا، اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہوگا، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان ہوگا، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہوگا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہوگا، ایمان کے تمام باتوں کو مانے گا۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اور آدمی ظاہر میں کتنے بھی تقوی والا ہو، کتنے بھی پرہیزگاری والا ہو، اگر ان باتوں کو نہیں مانتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ نشانی ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز سے محبت کرتا ہے اللہ کے ولی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اسے وہ ناپسند نہیں کرتے۔ اللہ جس سے راضی ہے وہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ جس سے ناراض ہے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرتے ہیں، دوسروں کو بھی وہ باتیں کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ اس سے اپنی طاقت کے مطابق بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ جسے دینے کے لیے کہے اسے دیتے ہیں، اللہ جسے دینے سے منع کرے اس کو نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، جو اللہ کے لیے دشمنی کرے، جو اللہ کے خاطر کسی کو دے، جو اللہ کے خاطر کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روک لے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے دے گا، اللہ کے لیے منع کرے گا، اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ کے لیے دشمنی کرے گا۔ تو اللہ کے ولیوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے۔ اللہ کے ولی انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی مردوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی عورتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں بعض کے ولی ہیں، یعنی مومن مومن کا ولی ہے، مومن مومنہ عورت کا ولی ہے، مومنہ عورت مومن مرد کی ولی ہے۔ یأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلے باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برے کاموں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی عزیز و حکیم ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے عداوت رکھنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے منع کرنا۔ وَلَهُمْ كَرَامَاتٌ إِذَا اسْتَقَامُوا عَلَى الْإِيمَانِ، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سابقہ سعودی عرب کے مفتی عام تھے فرماتے ہیں
اللہ کے یہ اولیاء اگر ایمان کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں کرامتیں بھی عطا کرتا ہے، کرامتیں بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کے انبیاء علیہم السلام، اللہ کے اولیاء کرام، اللہ سب پر رحم فرمائے، ان کی کرامتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کرامتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی بیان کیا، کرامتوں کا صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ آدمی کا متقی، پرہیزگار، اللہ رب العالمین پر ایمان، ایمان کے ارکان کو ماننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم سمجھنا، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کرامتوں کے ساتھ ساتھ، یا کرامتیں ضروری نہیں ہے کہ جس سے کرامت نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہ ہو، اس کی تفصیل جو ہے آگے آئے گی۔ شیخ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کون سی آیت کریمہ؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہی ہوا نا کہ کوئی کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ضابطہ بنایا، اس کے لیے ایک امتحان رکھا، فرمایا فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والا کس کا ولی ہوگا؟ اللہ کا ولی ہوگا۔ تو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں، هذه الآیۃ محنۃ لہم، یہ آیت کریمہ اللہ سے محبت کے دعوے داروں کے لیے ایک امتحان ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا أَنَّ مَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا، آپ کا پیروکار ہوگا، آپ نے جیسے کیا ویسا کرنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ وَمَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ وَلَمْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا نہیں، اتباع کرنے والا نہیں، تو ایسا آدمی اللہ کے ولیوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ وَإِن كَانَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَظُنُّونَ فِي أَنفُسِهِمْ أَوْ فِي غَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، جبکہ بہت سارے لوگ اپنے بارے میں یہ خوش فہمی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یا دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا، وَلَا يَكُونُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے اولیاء میں سے نہیں ہو سکتے۔ اب جب کسی کے بارے میں آدمی کرامتوں کی ایک لمبی لسٹ بیان کر کے اسے اللہ کے ولیوں کی صف میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ آدمی ایمان والا ہے کہ نہیں، اس کی محبت اللہ کے لیے ہے کہ نہیں، یہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احترام کرنے والا ہے کہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے کہ نہیں۔ جو شخص جتنا ایمان والا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا اتباع کرنے والا ہوگا،
وہ شخص ولایت کے مقام اتنے ہی اونچے مقام پر جو ہے فائز قرار پائے گا، ورنہ جو شخص دعویٰ کرے اللہ کی ولایت کا، اللہ کے ولی ہونے کا، لیکن اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، تو ایسا آدمی کتنی بھی بڑی بڑی کرامتیں بتلائے، اس آدمی کی کرامتیں نہیں ہیں۔ وہ آدمی ولایت کا کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے، بے شک وہ ولی ہے، اللہ کا نہیں بلکہ شیطان کا ولی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اولیاء کے بارے میں بتلایا ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بہت سارے ایسے لوگ جو ولایت کا غلط تصور یا اللہ کے ولیوں کا غلط تصور لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے عقائد ایمان سے عاری ہوتے ہیں، ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کی حالت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کے نبی ہیں، امیوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی ان پڑھوں کی طرف، جیسے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کہتے ہیں۔ وہ کتنی بھی بڑی کرامتیں دکھلائیں، اس کے بعد ان کی کرامتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کتنے بھی وہ ولایت کے دعوے کریں ان کے دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے دعوے کیے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احبتہ، ہم ولی ہی نہیں ولیوں سے بڑے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ ولایت کے دعوے سے بڑا دعویٰ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعوے کو جھٹلا دیا، کہا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، اگر تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے نعوذ باللہ سبحان اللہ اللہ کے بچے ہو جیسے تم لوگ دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تو صرف ولایت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ انہوں نے ایمان نہیں لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، بلکہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن کس کے نبی ہیں؟ امیوں کے نبی ہیں، ان پڑھ قوم کے نبی ہیں، عربوں کے نبی ہیں۔ ہم کتاب والے ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، آپ کو ہماری طرف نبی نہیں بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مسلمانوں نے، اسلام کے دعوے داروں نے اور ولایت کے دعوے داروں نے، اپنے آپ کو ولی سمجھنے والوں نے، ولایت کا دعویٰ کرنے والوں نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، لیکن عام لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، عام پبلک کی طرف۔ لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولیوں کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ یہ بعض مبتدعہ کا، بعض بدعتیوں کا، بعض خرافیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن آپ کی رسالت، آپ کی نبوت عام لوگوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے نہیں۔ اور وہ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں کی طرف آپ کو نبی نہیں بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ لِلَّهِ أَوْلِيَاءَ خَاصَّةً لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ، اللہ کے کچھ خاص ولی ہیں جن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، ان کے گمان کے مطابق، کہ اللہ کے یہ ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی تعلیمات کے محتاج ہی نہیں ہیں، وہ تو پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو حاجت نہیں ہے۔ بل لہم طریق الی اللہ من غیر جہتہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ لوگ کسی دوسرے راستے سے بھی اللہ کی تعلیمات لے سکتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے وہ تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں انہیں ڈائریکٹ ملتی ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے بیچ میں اللہ کی تعلیمات کے لیے واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے اللہ کی باتیں ہم تک ملی ہیں۔ قرآن ہمیں ملا کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جو اولیاء کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ایسے اولیاء کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ان ولیوں کی یہ شان ہے کہ انہیں نبی کے تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی تعلیمات کو نبی کے بغیر ذریعے کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، نبی کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ عَنِ اللَّهِ كُلَّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے لے سکتے ہیں۔ وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، اور بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ سے ڈائریکٹ فیض پاتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے انہیں نفع ملتا ہے۔ وَأَنَّهُ مُرْسَلٌ بِالشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ، اور ان بدبختوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری شریعتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اسی لیے ان کے پاس جو ہے کئی چیزیں ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، یہ ساری انہوں نے اپنی طرف سے قسمیں بنائی۔ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، اور شریعت عام لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے ولی پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے لے لیں گے۔ یہ صریح کفر ہے، یہ ضلالت ہے۔ یہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی ناقدری، اور یہ کہنا ہے کہ اس کی ضرورت تو فقط کچھ لوگوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس سے بڑا کفر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ضلالت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں وَهُمْ مُوَافِقُونَ لَهُ فِيهَا، جو شریعت ہے، اللہ کے اولیاء شریعت کا انکار نہیں کرتے، ڈائریکٹ اللہ سے تعلیمات لیتے ہیں، شریعت کا انکار نہیں کرتے، لیکن باطنی حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں تک اللہ کے اولیاء ہی پہنچ سکتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی چیز نہیں دی گئی۔ نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باطنی چیزوں کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے اولیاء جو پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان چیزوں کو جانتی تھیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بہت جانتے بھی تھے تو اللہ کے ولیوں کو اس کا بہت زیادہ علم تھا۔ یہیں پر آ کر نعوذ باللہ ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کہنے لگے کہ ولی افضل کہ نبی افضل۔ اس کے بعد انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ چھوٹے سے ولی کے مقام کو بڑے سے بڑا نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، نبی کا مقام ولی کے درجے سے نیچے ہے۔ یہ صریح کفر ہے، یہ ضلالت ہے۔ یقیناً انہوں نے جنہیں اللہ کا ولی سمجھا ہے وہ اللہ کے ولی نہیں، یہ سمجھنے والے بذات خود اللہ کے ولی نہیں، یہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل ہٹی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے جب انہوں نے شریعتوں کو، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اللہ کے اولیاء اس پر عمل کریں۔ نبی کی تعلیمات تو معمولی سی ہیں، ولی ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہے، تو اسی لیے انہوں نے اولیاء جن کو سمجھ لیا ان کے ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب ولی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو بھی کریں وہی صحیح ہے۔ کسی بھی شخص کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ ولی کیوں اور کس لیے یہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے انہوں نے کچھ مثالیں دی، کہا خضر اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے بہت سارے انہوں نے بے بنیاد قصے اور بے بنیاد واقعات انہوں نے گھڑے۔ اسی طریقے سے اہل صفہ کے بارے میں بہت سارے بے بنیاد واقعات اور ان لوگوں نے جو ہے گھڑ لیے۔ اسی طریقے سے نام نہاد ولی انہوں نے بنائے، ان کے سلسلے میں انہوں نے بہت ساری اس طریقے کی باتیں گھڑیں اور ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ جو ولی ولایت کے مقام پر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس سے شریعتوں کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں،
شریعتوں کی پابندیاں ختم ہو جانے کے بعد نہ تو اسے نماز کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تو اسے کسی اور شریعت کے کسی چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شریعت کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہوتا ہے، وہ اپنے من کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے کی ولایت کا ذکر کرتے ہوئے بہت سارے واقعات ہیں، من گھڑت واقعات جو انہوں نے بیان کیے ہوں گے، آپ لوگ اسے سن بھی سکتے ہیں ان کے علماء کے زبانی۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں دیکھیں ولی کی نماز نبی کی نماز کے مخالف کس طریقے سے ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ انہی میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ حقیقت کو سمجھ سکیں کہ یہ چیز حقیقت میں واقع ہوتی ہے، لوگوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس واقعے کو 2 منٹ کا کلپ ہے، آپ لوگ سنیں، اس سے جو ہے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ موجود ہے آج بھی بازار کی پرانی مسجد تھی اس وقت، اب تو بن گئی ہے ماشاءاللہ۔ وہی سیتا برڈی کی مسجد ہے، تبجیب جاتی ہے اور سرکار تاج الاولیاء مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بگی سے کوچوان کو کہتے ہیں روک دیں یہیں پر ہی، اس نے روک دیا۔ روکنے کے بعد اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ کوچوان کو یہ حکم تھا حضرت کا، گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیتا تھا، اپنی مرضی سے وہ چلاتا نہیں تھا گھوڑے کو، جدھر جی چاہتا گھوڑے ادھر ہی چلتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ مسجد کے پاس گھوڑے آ گئے، حضرت نے فرمایا ان کو روک دے، اس نے روک دیا۔ آپ بگی سے تشریف لاتے ہیں، اذان تو مکمل ہو چکی تھی، امام صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، بس اقامت کا انتظار ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو اور نماز پڑھائی جائے۔ جیسے لوگوں نے دیکھا سرکار تاج الاولیاء تشریف لائے ہیں، سب ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے۔ کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب بھی آگے بڑھے، دست بوسی کی کا سرکار ذہ نصیب شہنشاہ ولایت شہنشاہ اقلیم ہاں تشریف لایا ہے، حضور آپ ہی نماز پڑھائے، ہم خادم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ مصلی پہ کھڑے کر دیا، اب حضرت نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اب جب نماز شروع کی تو بڑی عجیب و غریب نماز تھی، 3 رکعت تھی، کبھی 4 سجدے ہوتے ہیں، کبھی رکوع پہ رکوع ہو رہا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے، رکعت پہ رکعت، سجدے پہ سجدے، بس عجیب و غریب نماز ہے۔ کبھی کتنے جو جہاں سجدے کا جی چاہتا ہے سجدہ کرتے، سلام پھیرتے ہی نہیں ہے۔ لوگ بڑے پریشان، یار یہ کون سی نماز ہے مغرب کی، آج تک ایسی نماز پڑھی نہیں، 3 ہوتی تھی، یہ 5 سجدے، 6 سجدے، کبھی رکوع پہ رکوع، آیت پہ آیت، سورت پہ سورت، عجیب معاملہ چل رہا ہے۔ ایک والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی۔ قوم میں تو گروپ ہو گئے، وہاں پر انتشار ہو گیا۔ ایک طبقہ سوچتا ہے نماز نہیں ہوئی اپنی، یار پیچھے ہٹیں گے، سلام پھیریں گے، نماز لوٹا دیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں نہیں، اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے، نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے، یہی نماز کی معراج ہے، اور آج کی نماز تو ایسی قبول ہے کہ اسی نماز کے عوض بخش دیے جائیں گے۔ دل میں عقیدت تھی، نماز لوٹانے کے خیال قطن نہ آیا۔ سرکار تاج الاولیاء نے بہت دیر کے بعد سلام پھیرا، مصلی پہ بیٹھے ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے حضرت دعا فرمائیں تو سنتیں ادا کریں، دعا بھی نہیں ہو رہی ہے۔ کہ وہ کچھ عنصر جو ان کے دل میں تھا، اس شبہ جو دل میں کہ نماز نہیں ہوئی، انہوں نے سوچا نماز لوٹا دی جائے۔ وہ آئے اور انہوں نے نماز لوٹانا شروع کیا۔ ادھر سرکار بیٹھے رہے بہت دیر تک، ادھر ان کی نماز ختم ہوئی۔ جیسی ہی نماز ختم ہوئی تو حضور تاج الاولیاء اچانک جھٹکے کے ساتھ، تیزی کے ساتھ مصلی سے بغیر دعا کیے ہوئے اٹھتے ہیں اور بگی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، بیچ میں ان کو گھیر لیا۔ سرکار کا حضور مانا کہ آپ ایک بزرگ ہیں، لوگ آپ کو ولی کہتے ہیں، مگر ولی ہو کر ایسی نماز آج تک ہم نے ایسی نماز نہ پڑھی۔ یہ کون سی نماز تھی جس میں کئی سجدے تھے اور کئی رکوع تھے اور کئی رکعتیں؟ ایسی نماز تو ہم نے نہیں پڑھی۔ آپ مسکرا دیے، مسکرانے کے بعد بگی کی طرف بڑھے، واپس پلٹتے ہیں، ایسے آتے جیسے گویا اب جواب دینا ضروری سمجھ رہے ہیں۔ آ کے فرماتے ہو جی بابو، جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے، اور جیسا کتاب والا بولتا تھا جو دن ویسی نماز پڑھتا۔ استغفر اللہ۔ تو اس کو آپ جو ہے آسانی سے یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں، ولی کی نماز جو نبی کی نماز سے مختلف ہے۔ اس طریقے سے آپ انگریزی میں ٹائپ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو باتیں جو ہے پورے طور پہ سمجھ میں نہ آئی ہوں گی مائک کی وجہ سے۔ تو اس کلپ میں یا اس چھوٹے سے مقطع میں ویڈیو کے ان کے زعم کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق، وہ
ایک ولی کی نماز کا ذکر کر رہے ہیں، اور ولی بھی معمولی نہیں ہے، تاج الاولیاء، ولیوں کے تاج۔ اگر انہوں نے اسی طریقے کی نماز پڑھی ہوگی تو ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن رحمان کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے علاوہ دوسروں کے بھی ولی بتلایا ہے، وہ کسی اور کے ولی ہوں گے، رحمان کے نہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی، نماز میں ایک ایک رکعت میں 4 سجدے، کئی رکوع، سورتوں پہ سورتیں، دعاؤں پہ دعائیں۔ لوگوں نے خود کہا کہ ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی، اور جو شخص آنکھیں بند کر کے ایسی ولایت کا اعتراف کرتا ہے، بھلے وہ لوگ دوسروں کو گستاخ رسول کہیں، لیکن آپ اس میں یہ سنیں گے، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آج تک جو نماز ہم پڑھ رہے تھے وہ صرف اٹھک بیٹھک تھی۔ اس سے بڑا بھی کفر ہو سکتا ہے؟ نماز تو حقیقی آج ہم نے پڑھی ہے، آج تک جو نماز تھی وہ تو صرف اٹھک بیٹھک تھی۔ اور جب لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تو اس ولی نے، جو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیا کہا جواب میں؟ کہا کہ بابو تم ایسی نماز پڑھتے ہو جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو کتاب والا کہتا ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ ہے کہ ڈائریکٹ مجھے وحی آتی ہے، اللہ سے میں ڈائریکٹ تعلیمات لیتا ہوں۔ اور سچ کہا اللہ تبارک و تعالی نے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ فِي۔ شیطان کے ولی اپنے ولیوں کی طرف، شیطان اپنے ولیوں کی طرف یہ وحی کرتا ہے تاکہ تم اس کی باتوں کو لے کر بحث میں پڑ سکو۔ ہمیں کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز کا آپ نے طریقہ بتلایا، وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر آدمی ایمان والا نہیں ہے، جیسا کہ اس طریقے کی باتیں کرے، ایمان والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس طریقے کی اگر کوئی ولایت، اس طریقے کا اگر کوئی ولایت کا دعوے دار ہو، ایمان سے عاری ہو، تو ایسی صورت میں وہ اگر کرامتیں دکھلائے گا تو اس کی کرامت کو شیطانی احوال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ جو بھی بات خلاف واقع بتلائے گا، ہو سکتا ہے اس سے بھی ویسی چیزیں واقع ہوں اور ہوں گی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شیطانی حال کہیں گے۔ مثلا کوئی آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے، اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسے ہوا میں اڑتے ہوئے، تو آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ کرامت نہیں ہے، وہ شیطانی حال ہے، اور شیطان اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ پکے یقین کے ساتھ اگر آپ اذان دیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو شیطان کا وہ ولی ہوا سے نیچے دھرتی پر ضرور پہنچ جائے گا۔ اس طریقے کے واقعات بہت سارے ہیں، ہم نے بیان کیا۔ ولایت کا دعویٰ یہودیوں نے بھی کیا، کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعوے کو دھتکار دیا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس طریقے کے دعووں کا ذکر کیا، لیکن جب وہ ایمان، عقیدہ اہل سنت والجماعت
صحابہ کے عقیدے، تابعین کے عقیدے سے خالی رہے تو ایسی صورت میں اہل علم نے ان کی حقیقت کو واضح کر کے بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں اللہ کے نہیں لیکن شیطان کے۔ میرے محترم بھائیو، مشرکین مکہ نے بھی اللہ کی ولایت کا دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعوے کو بھی جھٹکارا، فرمایا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مکہ کے مشرکین مسجد حرام خانہ کعبہ کی دیکھ بھالی کا دعویٰ کرنے والے مسجد حرام سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں، مسلمانوں کو روکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس سے نکالتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ تو وہ دعویٰ کیے اللہ کی ولایت کا، لیکن اپنے دعوے میں وہ لوگ جو ہے جھوٹے رہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ولی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اہل علم نے بیان کیا اللہ کے ولیوں میں سر فہرست سب سے پہلے اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں کا نام آتا ہے، اور اللہ کے نبیوں میں بھی رسولوں کا نام سب سے پہلے، رسولوں میں اولو العزم پیغمبروں کا نام سب سے پہلے، ان میں بھی سب سے پہلے نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولیوں میں سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اور جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جس قدر احترام کرنے والا ہوگا، اللہ کی ولایت میں اسے اتنا ہی اونچا مقام، اتنا ہی اونچا مرتبہ اسے ملے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ان آل فلان لیسوا لی باولیاء، فلاں خاندان کے لوگ ہی میرے ولی نہیں ہیں، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، مؤمنون، میرے ولی تو اللہ ہیں اور نیک مؤمنین ہیں، جتنے بھی نیک مؤمن ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد، پورے انبیاء کے بعد ولیوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، پھر ان تمام صحابہ کو ہے جو بیعت الرضوان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بدر میں شریک تھے۔ تمام صحابہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس کے بعد تابعین میں سے جو جس قدر ایمان والے تھے اس قدر اونچے نبوت کے مقام پر ہوں گے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے نبوت سب سے اعلیٰ مقام ہے، امتیوں میں سے کوئی بھی امتی کسی بھی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبیوں کے مقامات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے اونچا، پھر صحابہ کے مقامات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقام کو غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا، چاہے کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی پرہیزگار ہو۔ صحبت، صحابی ہونا ایک شرف ہے، ایک مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پاک دلوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ اسی لیے امتیوں میں سے، عام لوگوں میں سے کتنا بھی نیک آدمی کیوں نہ ہو، کسی معمولی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین میں جو جتنے ایمان والے ہوں گے، جتنے تقوی والے ہوں گے، جتنے پرہیزگار ہوں گے، وہ اسی حساب سے ولایت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ تو اللہ کے ولیوں کی فہرست اس طریقے سے ذہن میں یاد رکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، باقی اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام میں پہلے خلفائے اربع، بدر میں شریک ہونے والے، بیعت الرضوان میں شریک ہونے والے، باقی صحابہ کرام، باقی صحابہ کے بعد تابعین، اور ان کے بعد آنے والوں کا مقام ان کی نیکی، ان کی صلاح اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے طے پائے گا۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اولیاء اور ان کی کرامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہی اولیاء کرام میں سے، اللہ کے ولیوں میں سے
ایک ولی، ایک معزز خاتون ہے جنہیں مریم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی اس پاک اور نیک بندی، اللہ کے اس ولی کے نام پر ایک مکمل سورت ہی اتاری ہے، سورت مریم۔ اس اللہ کی بندی کی کتاب پاک میں اللہ تعالیٰ نے کرامتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو جب پیدا کیا، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری زکریا نے سنبھالی۔ قصہ طویل ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ زکریا چونکہ مریم کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، پرورش کرنے والے تھے، جب بھی مریم کے پاس ان کی عبادت کی جگہ میں جاتے تو وہاں پر روزی پاتے تھے، میووں کی، پھلوں کی، جو کہ اس وقت کے موسم کے مطابق کے نہیں ہوتے تھے، یعنی موسم میں وہ پھل نہیں ملتا لیکن مریم کے پاس وہ پھل موجود ہوتا۔ تو زکریا نے مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو اللہ کی اس پاک بندی، اللہ کے اس ولی نے کہا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ولی تھی، اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر بے موسم پھل اللہ کے اس ولی کو عطا کیا۔ اللہ کے انہی اولیاء میں سے وہ لوگ ہیں جو غار میں جا کر ایمان کی حفاظت کے لیے چھپ گئے تھے، جنہیں اصحاب الکہف، غار والے کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس غار کے نام پر ہی ایک سورت اتاری جس کا نام سورت الکہف ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ ولیوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایمان کی حفاظت کے خاطر اپنے قوم سے الگ ہو کر غار میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرامت کے طور پر 300 سال سے زیادہ انہیں اس غار کے اندر چھپائے رکھا، بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے اس غار میں محفوظ رہے، اور ان کے جسموں کی حفاظت کے خاطر اللہ تبارک و تعالی ان کی کروٹوں کو بدلتا رہا۔ 300 سال سے زیادہ، 309 سال کے بعد جب وہ جاگے تو ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ وہ اتنے دنوں تک غار کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی کرامت تھی جو اللہ کے ان اولیاء کو عطا کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی جو کرامتیں عطا کرتا ہے ان کرامتوں میں اللہ کے ان بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ مریم کی حاجت کھانے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بے موسم کے پھل عطا کیا۔ اصحاب کہف کی حاجت یہ تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں، غار میں 300 سال تک اللہ انہیں چھپائے رکھا۔ اور کرامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی سورج کو زمین پر نہیں بھیجا کبھی بھی۔ کرامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کا پورا پانی کسی کوزے میں بند نہیں کیا، کیونکہ کرامتیں بندوں کی حاجت کے لیے، حق کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، بندوں کے حفاظت کے لیے ان نیک بندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی صادر فرماتا ہے، جس میں اس نیک بندے کی عزت افزائی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اور یہ کرامتیں جس طریقے سے کتاب پاک میں بیان کی گئیں، احادیث مطہرہ میں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے اس شخص کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا جو اپنی کھیتی کے 3 حصے کرتا تھا، ایک سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا، ایک سے کھیت کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، اور تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا۔ اس بندے کو اللہ نے کیا کرامت دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے بادل کو حکم دیا اسقی حدیقت فلان، فلاں کے باغ میں جا کر برسو۔ یہ کرامت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو عطا کیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام میں کثرت سے کرامتیں واقع ہوئی ہیں، تابعین میں بھی کثرت سے کرامتیں واقع ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام میں کرامتیں جو واقع ہوئیں، بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدک رہا ہے، تیزی سے بدک رہا ہے۔ نظر اٹھا کر انہوں نے دیکھی تو آسمان سے کوئی چیز اتر رہی ہے جس میں
چراغ نما چیزیں ہیں. پڑھتے رہے وہ چیز اور قریب آتے گئی، گھوڑا اور بدکتا گیا. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند یحییٰ وہیں پر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف ہوا کہ کہیں گھوڑا بچے کو کچل نہ دے، اسی لیے انہوں نے تلاوت بند کر دی. آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب و غریب ماجرا پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تمہاری آواز سے متاثر ہو کر اللہ کے فرشتے اتر رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پر اتر آتے، پھر لوگوں سے کبھی نہ چھپتے. یہ کرامت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی تھی. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کی بات سنتے تھے. فرشتے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی صحیح روایت ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابی جن کے ساتھ جو ہے فرشتوں والا واقعہ پیش آیا، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. بات کرتے رہے یہاں تک کہ رات لمبی ہو گئی، رات تاریک ہو گئی، تاریک رات تھی. چل کر جانا چاہ رہے تھے تو اندھیرے کی وجہ سے پریشانی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں میں سے ایک کے کوڑے میں روشنی دے دی، جس کی روشنی میں وہ چلتے رہے. تھوڑی دیر چلنے کے بعد دونوں کو راستہ الگ الگ ہونا تھا. اب تک ایک کے کوڑے میں روشنی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے کوڑے میں روشنی ڈال دی. کوڑا جس سے جانور کو ہانکا جاتا ہے، یہ بخاری کی صحیح روایت ہے. یہ کرامت تھی اللہ کے ان نیک بندوں کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک صحابی ہیں. انہوں نے دین اسلام کے خاطر بڑی محنتیں کی، ہجرت کیے، بدر کی جنگ میں شریک ہوئے. ان کی تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی اٹھا کر عکاشہ بن محصن کے ہاتھ میں تھما دی. جیسے ہی عکاشہ بن محصن نے ٹہنی لی، تلوار کی شکل اختیار کر گئی اور سخت تلوار کی طرح ان کے ساتھ رہی جو لڑائی میں ان کا بڑا ساتھ دیتی تھی. اللہ نے کرامت کے طور پر یہ چیز ظاہر فرمائی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے دی. بدر کی جنگ میں شریک ہوئے اور انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کر دیا. مکہ کے مالدار لوگوں میں سے تھا حارث بن عامر. تو ان لوگوں نے موقع پا کر اس خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بندی بنا لیا، غلام بنا، قیدی بنا لیا. قیدی بنا کر مکہ لے گئے. حارث بن عامر کی بیٹی کہتی ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کر بند کمرے میں رکھا گیا تھا. اللہ کی قسم میں نے خبیب سے زیادہ عزت والا اور اطمینان بخش قیدی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. فرماتی ہیں کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا ہوتا تھا جس سے وہ انگور کھاتے تھے، اور پورے مکہ میں انگور میسر نہیں تھے. اور خبیب بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس جانے والا بھی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے خبیب کو عطا کیا تھا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو کرامتیں حق ہیں، واقع ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرماتا ہے. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے جانے لگی، منصرف نام کی جگہ پر تھیں روحا کے پاس، اور روزے کی حالت میں تھیں. سخت پیاس لگ گئی، نڈھال ہو کر گر گئیں. فرماتی ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان اور زمین کے بیچ ایک ڈول لٹک رہا ہے. میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ ڈول میرے ہاتھ میں آ گیا. میں نے اس سے پیٹ بھر کر پانی پیا، اس کے بعد کبھی مجھے پیاس محسوس نہیں ہوئی. یہ کرامت ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس بندی کو عطا کیا تھا۔ تو یہ سب کے سب اللہ کے اولیاء تھے۔ جو لوگ ولیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کے ناموں سے تک نہ آشنا ہیں، ان کے نام تک نہیں جانتے۔ ان کے پاس تو ولی وہ ہے جس کی بڑی سے بڑی درگاہ ہو، جس کے نام پر بڑے بڑے قصے گھڑ دیے گئے ہوں، جنہوں نے سورج کو زمین پر اتارا ہو، دریا کو مشکیزے میں سمو لیا ہو، جو ایسے کام کرتے پھرتے ہوں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ ان کے پاس ولی وہ ہے جو یہ کہے میرے نام سے زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سب کفر ہے، اور کفر کے بعد ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہشام بن عروہ رحمت اللہ علیہ اپنے باپ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، عروہ بنت اویس ایک عورت ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے خلاف دعویٰ کیا، مقدمہ دائر کیا، کیس کیا ان کے خلاف۔ کس نے؟ عروہ بنت اویس نے مروان بن حکم کے پاس کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین کا ایک حصہ ظلماً ہڑپ لیا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کے سامنے حاضر کیا گیا، صحابی حاضر ہوئے، کہا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیوں کر میں کسی کی زمین کو ہڑپ سکتا ہوں جبکہ میں نے اپنے ان کانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی زمین کسی کی، ایک بلشت برابر بھی زمین کسی کی ظلماً ہڑپ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں بنا کر پہنائے گا۔ تو مروان بن حکم نے کہا کہ مجھے اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے کیونکہ ان پر ظلم ہوا تھا، تہمت لگی تھی، اپنے ہاتھوں کو دربار الہی میں اٹھایا، فرمایا اللہم ان کانت کاذبہ فعم بصرها واقتلها فی ارضها، اے اللہ اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو اسے اندھی کر دے اور اسے اسی کی زمین میں موت دے دے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اندھی ہو گئی، اپنے گھر میں ہی چل کے جا رہی تھی، جس زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا اسی کے ایک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ یہ کرامت تھی جو اللہ نے اپنے ولی کو عطا کیا کہ جب اللہ کے ولی نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو سن لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 مہمانوں کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے۔ گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا، کھانا جب سامنے رکھا گیا لقمہ اٹھاتے تھے وہاں پر اس سے بڑا کھانا پیدا ہو جاتا تھا۔ کرامت تھی جو اللہ نے عطا کیا۔ تینوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، برتن میں جتنا کھانا تھا اس سے زیادہ کھانا برتن میں آ گیا۔ کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارے صحابہ تھے، ان تمام کو بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھلایا۔ جو کھانا 2 آدمیوں کے لیے ناکافی تھا، بڑی جماعت پیٹ بھر کر کھا گئی، اور کھانے کو زیادہ ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ دریائی سفر میں تھے، جہاد پر، کشتی ٹوٹ گئی، کسی طریقے سے ایک جزیرے میں جا پہنچے۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھ کھولی، دیکھا تو ایک شیر کھڑا ہے۔ میں نے کہا اے ابو الحارث، شیر کو حارث کہتے ہیں، کہا کہ اے ابو الحارث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ فرماتے ہیں کہ شیر اپنی گردن نیچے کر کے اپنی گردن ہلانے لگا، پھر مجھے گویا کھینچتے ہوئے ایسی جگہ پر لے آیا جہاں سے میں راستہ جان سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے
مجھے الوداع کہنے والے انداز میں دھاڑ لگائی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں کرامتیں بہت زیادہ ہیں۔ زرینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اسلام کے بارے میں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ مشرکین نے کہا کہ لات و عزا نے تمہاری آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ اللہ کی اس نیک بندی زرینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں قسم کھا کر کہتی ہوں، فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں لوٹ آئی۔ تو اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا، مصر فتح ہونے کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے والی تھے۔ ایک مہینہ آیا جس مہینے کو وہ لوگ بؤنا کہتے تھے، یعنی جس طریقے سے ہمارے پاس جنوری فروری مہینوں کے نام ہیں، مصریوں کے پاس بھی کچھ نام تھے، ان میں سے ایک مہینے کا نام تھا بؤنا۔ اور اس مہینے میں وہ لوگ ایک رسم ادا کرتے تھے نیل کا پانی بہتے رہنے کے لیے۔ جب یہ مہینہ آیا تو ان لوگوں نے آ کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہماری یہ عادت ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے اس کی 12 تاریخ کو ہم ایک کنواری لڑکی اس کے ماں باپ سے راضی کرا کر لیتے ہیں، اس پر بہت سارے خوبصورت کپڑے اور زیور اسے پہنا کر لے جا کر ہم نیل کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیل کا پانی کثرت سے بہتا رہتا ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مہینہ گزر گیا، نیل سوکھنے لگی، پانی کم ہوتا گیا، دوسرا مہینہ آیا، تیسرا مہینہ آیا، تیسرے مہینے کے آتے آتے دریائے نیل کا پانی تقریباً ختم ہو گیا اور لوگ ملک چھوڑ کر جانے لگے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پیغام لکھا کہ ماجرا اس طریقے کا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا کہ ان لوگوں کی بات نہیں مانی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے خط لکھا، فرمایا کہ جب یہ خط تمہیں ملے تو اسے دریا کے اندر ڈال دو۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا، اے نیل، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے دریائے نیل کو یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ، اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بہائے۔ جب یہ چٹھی دریا میں ڈالی گئی، ایک ہی رات میں 16 گز دریا کا پانی بڑھ گیا۔ یہ کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں اور بھی بہت ہیں۔ قحط پڑ گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جیسے صلاۃ الاستسقاء پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی، فرمایا اللہم انا نستغفرک، اے اللہ ہم اپنے غلطیوں کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ونستسقیک، تجھ سے ہم بارش طلب کرتے ہیں۔ ابھی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، بارش ہونے لگی، عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جو دیہاتوں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، فلاں دن ہم لوگوں نے بادلوں میں سے یہ آواز سنی تھی، کہا جا رہا تھا اتاک الغوث یا ابا حفص، اے ابو حفص، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اے عمر اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ کہیں دور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا جا رہا ہے کہ مدد آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے۔ کرامتیں حق ہیں، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ کرامتیں ہوئیں، اسی طریقے سے تابعین میں بھی بہت ساری کرامتیں ہوئی ہیں، بلکہ تابعین میں کرامتیں صحابہ سے زیادہ واقع ہوئی ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بات اچھی طریقے سے سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کرامتیں اللہ تبارک و تعالی ضرورتوں کے مطابق اتارتا ہے۔
کبھی کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کرامت ظاہر کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ کرامت ظاہر ہوئی ہو وہ اس سے افضل اور بہتر اور بڑا ولی ہو جس کی کرامت نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کے ایمان پر چھوڑ دیا، کسی کے ایمان کے ضائع ہونے کے خوف سے اس کو کرامت دی گئی، یہ چیز ممکن ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں کرامتیں کم ہوئی ہیں اور تابعین میں زیادہ ہوئی ہیں۔ اور تابعین میں ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی نام تھا، دعویٰ کیا اس نے نبوت ہے کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، مذاق ہو گیا اس کا، تو اس نے آگ جلائی۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں جھونکا گیا۔ روات کہتے ہیں کہ آپ اطمینان کے ساتھ آگ میں نماز پڑھنے لگے۔ تو اس جھوٹے نبی کے حواریوں نے کہا، ماننے والوں نے کہا کہ اس کو بستی سے نکال دو ورنہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، تمہاری نبوت کا انکار کریں گے، جلا وطن کر دیے گئے۔ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اپنی سواری باندھے جا کر مسجد کے ایک ستون کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ یمن سے آیا ہوں۔ کہا کہ اس آدمی کا کیا ہوا جسے اس کذاب اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے جلانے کی کوشش کی تھی؟ تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں جن سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اپنی کرامتیں لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہیں پھرتے۔ اسی لیے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کو چھپانے کی کوشش کی۔ کہا ذاک عبداللہ بن ثوب، وہ تو عبداللہ بن ثوب ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراست تھی، ذہانت تھی۔ آپ ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ علیہ کے انداز سے پہچان گئے کہ کچھ چھپا رہے ہیں، اسی لیے فرمایا نشدتک باللہ اانت ہو، میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں، کہو کہ کیا تم ہی وہ شخص ہو؟ تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ اٹھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سے لپٹ گئے، رونے لگے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میرے نبی کی امت میں ایسا شخص مجھے دکھلایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ظاہر فرمائی جو ابراہیم خلیل کے ساتھ ظاہر کی گئی تھی۔ پوری کرامت اللہ کی توحید سے بھری ہوئی ہے، کہیں پر بھی انسان کی اپنی بڑائی نہیں ہے۔ کرامت کو ماننے والا بھی پوری بڑائی اللہ کی بیان کر رہا ہے۔ تو کرامتیں اس طریقے کی ہوتی ہیں۔ ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ علیہ کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے بار بار ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کے کھانے میں زہر ملایا، کچھ اثر نہیں ہوا، تو وہ تنگ آ گئی۔ ایک بار کہنے لگی کہ میں کئی مرتبہ آپ کے کھانے میں زہر ملائی ہوں اور آپ پہ اثر نہیں کیا۔ ابو مسلم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیوں ملاتی تھی؟ کہا کہ آپ نہ تو میرے ساتھ صحبت کرتے ہیں نہ مجھے بیچتے ہیں، میں آپ سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جا، میں تجھے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء، جو قتل کرنے کے در پہ تھے انہوں نے انہیں آزاد کر دیا۔ روم کی لڑائی ہوئی، روم کی لڑائی کے بعد دریائے دجلہ کے اوپر سے ہو کر گزرنا تھا، مسلمانوں کے پاس کشتیاں نہیں تھیں اور دریا کا پانی ٹھاٹے مار رہا تھا، یعنی لکڑیاں، بڑی بڑی لکڑیاں اگر دریا میں تھیں تو کنارے پہ آ کر گر رہی تھیں، بہت پانی تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے چلو۔ پورا قافلہ دریا میں چل پڑا
اور کسی کے بھی جانور کے پورے پیر پانی میں نہیں ڈوب سکے۔ جب باہر نکلے آپ نے فرمایا هل تفقدون من متاعکم شیئا، کیا تمہارے ساز و سامان میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی ہے؟ ایک آدمی نے کہا میرے پانی کا پیالہ ضائع ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ اللہ سے آپ نے دعا کی، اسے لے کر گئے، ایک جھاڑی میں اٹکا ہوا تھا، آپ نے نکال کر دے دیا۔ اسی طریقے سے عامر بن قیس البصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے، بڑے تابعین میں سے ہیں، بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوا۔ لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے اپنے آستین میں 2000 دینار بھر کر نکلتے تھے۔ راستے میں جو بھی ملتا تھا ہاتھ بھرتے تھے، اٹھا کر دیتے تھے۔ کتنا دیا پتہ نہیں، پورا دن بھر صدقہ کرتے تھے۔ جب واپس آ کر جو ہے انڈیلتے تھے تو پورے 2000 بغیر کچھ کم ہوئے کے باقی رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرامت انہیں عطا کی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اسے کتاب الزہد میں بیان کیا ہے۔ جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جن کی بات گزر چکی ہے اس سے پہلے بھی، انہیں خوارج کا ایک آدمی ان کی مجلس میں آ کر بڑا تنگ کرتا تھا۔ ایک دن حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دعا کی، کہا اللہم قد علمت امرہ لنا فکفنا بما شئت فکفناہ بما شئت، اے اللہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس کے شر سے ہمیں بچا لے۔ وہیں پر گر گیا، مردہ حالت میں اسے اس کے گھر پہنچنا پڑا۔ اسی طریقے سے تابعین میں بہت ساری کرامتیں ہیں۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا شروع میں، جس طریقے سے اللہ کے اولیاء ہیں، شیطان کے ولی بھی ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے جیسے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جو شیطان کے ولی ہیں ان سے بھی خلاف عادت بہت سی چیزیں صادر ہو سکتی ہیں۔ اسے شیطانی احوال کہتے ہیں۔ 5 منٹ میں مختصر طور پر ہم اس کا بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں، مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن صیاد۔ بہت سے صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی دجال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معاملے کو واضح نہیں فرمائے تھے۔ ایک دن آپ نکلے بعض صحابہ کے ساتھ، راستے میں اس سے ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، بخاری کی روایت ہے، قد خبأت لک خبأ، میں نے اپنے دل میں کوئی بات چھپائی ہے، بتا کہ میں نے کیا چھپایا ہے۔ اس نے کہا الدخ الدخ، کیونکہ جو کاہن باتیں کرتا ہے پوری باتیں نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے دل میں جو بات چھپائی تھی وہ تھا سورۃ الدخان، یعنی دخان کے آدھے الفاظ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے۔ اللہ کا دشمن تھا وہ، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اخسع عدو اللہ لا تعدو قدرک، اللہ کے دشمن ذلیل رہو، تم اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا دشمن کہا۔ اس کے باوجود بھی اس سے ایک چیز صادر ہوئی۔ کیا صادر ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنے دل میں چھپائی تھی اس کی طرف اس نے اشارہ دیا۔ یہ کیا کرامت تھی؟ کرامت اللہ کے ولیوں سے ہوتی ہے۔ اس سے جو ہوا وہ کرامت نہیں تھی بلکہ وہ شیطانی حال تھا۔ اسی طریقے سے اسود عنسی جو نبوت کا دعوے دار تھا، صحابہ موجود تھے ابھی، اس کو بھی کچھ شیاطین جو ہے صحابہ کی باتیں بتلاتے تھے جا کر۔ مسلمانوں نے جب اس سے جنگ کی تو انہیں خوف تھا کہ کہیں یہ ہمارے پورے راز جو ہے اس کو بتلا نہ دے۔ جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس کی عورت نے، یعنی اسود عنسی کی بیوی نے صحابہ کی مدد کی، جس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ تو اسود عنسی جو نبوت کا دعوے دار تھا، شیطان مسلمانوں کے بہت سارے راز اسے بتلاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا کیونکہ اسے وہ چیزیں معلوم ہو گئی جو عام لوگ معلوم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حارث الدمشقی، یہ بھی نبوت کا دعوے دار ہے، اس کی بڑی عجیب و غریب حالتیں تھیں۔ شیاطین اسے قید سے آزاد کر دیتے تھے، مسلمان اسے پکڑ کر لائے، قید، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، بعد میں دیکھا گیا کہ بیڑیاں کھلی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے
مسلمان اسے مارنے کی کوشش کرتے، ہتھیار سے مارتے تو ہتھیار اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب اسے قتل کرنے کے لیے لایا گیا، صحابہ نے اس پہ وار کیا، اس کا وار بے اثر ہوا، یعنی زخم نہیں آ رہا ہے، مر نہیں رہا ہے، تو مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان جو ہے اس وقت کا امیر تھا، اس نے مارنے والے سے کہا بسم اللہ کہہ کر مارو۔ جب بسم اللہ کہہ کر مارا گیا تو اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا ولی نہیں تھا، نبوت کا دعوے دار تھا، لیکن اس سے بھی ایسی چیزیں جو ہے ظاہر ہو رہی تھیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ شیطانوں کا سرغنہ دجال جب دنیا میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں صادر کروائے گا جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ دجال کے کہنے پر بارش برسے گی، دجال کے کہنے پر زمین سے چارہ اگے گا، دجال کے کہنے پر آدمی کو یہ گمان ہوگا کہ شیطان اس کے سامنے آ کر کھڑا، اس کے ماں باپ اس کے سامنے زندہ ہو کر کھڑے ہیں، بلکہ دجال ایک آدمی کو مارے گا، مار کر اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دے گا، اس کے بیچ میں سے ہو کر نکلے گا، پھر اسے زندہ کر دے گا۔ کیا یہ اللہ کا ولی بنا دے گا اسے؟ جو ایمان والے ہیں اللہ کے ولیوں کو، شیطان کے ولیوں کو اچھے سے سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ آدمی جسے وہ زندہ کرے گا، جب زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد دجال اس سے پوچھے گا کیا تو اب مانتا ہے کہ میں رب ہوں؟ تو وہ آدمی کیا جواب دے گا؟ مزددت فیک الا بصیرا، اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ میرے نبی نے بتلایا تھا کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتلایا اللہ کے اولیاء ایمان والے اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری ایسی حالتوں کا بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو شیطان کھانا لا کر دیتا ہے، میوے لا کر دیتا ہے، مٹھائیاں لا کر دیتا ہے، کسی کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے، بلکہ مکہ تک لے جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان اپنے ولی کو مکہ لے کے جائے گا اور آ کر دعویٰ بھی کرے گا کہ میں نماز بیت اللہ کے پاس پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ شیطان کی ولایت ہے۔ یہ کیسے ملتی ہے اسے؟ جادوگری سے، شیطان کو راضی کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ فرماتے ہیں کبھی بیت المقدس لے جائے گا، ہو سکتا ہے عرفہ کے میدان میں کھڑا کر کے اس کو لے آئے، کبھی شیطان اس کے سامنے خضر کی شکل میں آ جائے، کہے کہ میں خضر ہوں، کبھی اس شکل میں آئے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، جیسے بہت سارے لوگوں کو اس طریقے کا بھرم ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ ہندوستان کے کفار، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 800 ہجری میں، یعنی آج سے 600 سال پہلے، 650 سال پہلے کے حالات بیان فرمائے، کہا ہندوستان میں کفار و مشرکین اپنے مردے کو جلاتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کا مرا ہوا آدمی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں گھس کے آیا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، قرض ادا کر رہا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے۔ جو ان کے پاس عقیدہ بنا ہوا ہے کہ آتما آتی ہے، بھٹکتی ہے، اسے جب تک جو ہے اس کے آتما کو شانتی نہیں ہوتی، واپس نہیں جاتی، اسی لیے اس کے لیے وہ بہت سارے کام بھی کرتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ انہوں نے کہا کہ یہ کرامتیں نہیں ہیں، یہ شیطانی احوال ہیں۔ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان اس شکل میں میت کے گھر والوں کے پاس آ کر یہ وہم دلاتا ہے کہ مرنے والے کی روح کو سکون نہیں پہنچا، اس لیے اس کی روح بھٹک رہی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ شیطانی حالت ہوتی ہے، جبکہ وہ اس کی لاش تک کو جو ہے جلا چکے ہیں۔ آگے شیخ الاسلام نے مسلمانوں کی ایسی ہی حرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مصر میں ایک آدمی تھا، شیخ کے نام سے جانا جاتا تھا، ولی کے نام سے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے خادم کو وصیت کی، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل نہ دینا، میں اپنا غسل خود دوں گا۔ مر گیا۔ مرنے کے بعد
گھر میں رکھا گیا تو اس کے خادم نے دیکھا کہ وہ خود آ کے اپنے آپ کو نہلا رہا ہے. لوگوں نے بھی دیکھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شیطان تھا جس نے پہلے مرنے والے کو گمراہ کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی اور ضلالت کی حالت میں مرا. جب مر گیا بعد والوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی شکل میں آیا اور آ کر اس نے جو ہے اپنے آپ کو غسل دینے کی طرح پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا. تو میرے محترم بھائیو، یہ شیطانی احوال ایسے لوگوں سے صادر ہو سکتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں. بہرحال پورے درس کا خلاصہ یہ ہے، کرامتیں حق ہیں، ایمان ضروری ہے، لیکن اللہ کے ولیوں اور شیطان کے ولیوں میں فرق ضروری ہے. ایمان کی زندگی گزارنے والا، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا اللہ کا ولی ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ شیطان کا ولی ہوگا. جس طریقے سے نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے شیطان کے ولیوں کے شیطانی احوال بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس میزان ہے، میزان ہے کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، جن کرامتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کا بڑکپن ظاہر نہیں ہے. جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرامت، جبکہ وہ اس سے پاک ہیں، بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا میرے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. تو اس طریقے کی چیزوں سے اگر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے کسی کرامت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں لوگ شہادت دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کرامت ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن کوئی اللہ کا کتنا بڑا ولی بھی بن جائے، اس بات کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے اس ولی کی ہم مزار بنائیں، اس کی قبر پر بیٹھ جائیں، دن رات اس کی کرامتوں کے گن گائیں، بلکہ اپنے دل میں اللہ کے تمام اولیاء سے محبت کریں. جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. سلفیت اسی کا نام ہے. اللہ کی کتاب کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحابہ کے طریقے پر، تابعین کے طریقے پر، تبع تابعین کے طریقے پر، اس کے بعد آئے ہوئے علماء کرام، ائمہ کرام کے طریقے پر سمجھ کر عمل کرنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ ہمیں اس راستے پر ثابت رکھے، حق کو واضح کرے، اللہ حق پر عمل کی توفیق دے، باطل کو بھی اللہ واضح کرے، باطل سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.